السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں مسٹر محبوب قادر شاہ کے آفس میں۔ امید کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے نام سے آلریڈی واقف ہوں گے، لیکن جنہیں نہیں پتہ ان کو بھی آج پتہ چلنے والا ہے۔ ہم بہت سی ان کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں، کچھ ان کے جو ان کا کام ہے اس کے حوالے سے کچھ اور بھی باتیں کریں گے، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف کام کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اندرونی زندگی کیا ہے وہ اس کے بارے میں بھی اب ہم جانیں گے ان سے۔ یہ ماشاءاللہ سے 5 سال جو ہیں وہ جج رہ چکے ہیں، سیشن جج جو ہیں وہ رہے ہیں، اس کے علاوہ رجسٹرار ہائی کورٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ نیب کے جج رہے ہیں، اور اب 2018 سے جو ہیں پنجاب کمیشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ وہ جو ہے اس ادارے نے جو ہے وہ ان کے موجودگی میں کیا مطلب اچیومنٹس کی ہیں، اور سب یہ جانیں گے ہم۔ یہ ہمارا دوسرا سوال ہوگا، اس سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو کیا شوق تھا یہ کام کرنے کا جو کر رہے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نتاشا چودھری صاحبہ، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ انفارمیشن کمیشن میں اپنی ٹیم کے ساتھ آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ ٹھیک ہے سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو شوق تھا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، سوچا تھا، یا پھر رینڈملی آپ اس فیلڈ میں آتے گئے؟ دیکھیں، انسان نے ہر کام کی بعین ہی وہی صورت جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ سوچنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی جو نوعیت ہے کام کا، جو 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 بنیاد ہے، اس کی ہمیشہ میری خواہش رہی ہے، اور وہ ہے انسانیت کی خدمت اور ہیومن رائٹس کی ترویج۔ چونکہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن بنیادی انسانی حقوق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، جانتی ہوں گی آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک بنیادی حقوق جو پاکستانی شہریوں کے ہیں وہ مندرج ہیں۔ تو ان میں آرٹیکل 19 سے ہمارے اس سے متعلقہ ہے۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ سے متعلقہ ہے، جس کے تحت آپ کا میڈیا جو ہے اس کو ایک قانونی بنیاد فراہم کی جاتی ہے، اور 19A میں کہا گیا ہے کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی پبلک باڈی سے کوئی بھی پبلک انفارمیشن لے سکتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بنیادی طور پہ اس طرح میں نے ضرور سوچا تھا کہ کاش مجھے ایسا موقع ملے، اور بطور جج بھی 5 سال نہیں، میں 32 سال جج رہا ہوں، 32 ایئرس۔ تو اس دوران بھی ایک لحاظ سے آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو بحث سن کے اس پہ فیصلہ دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی جج جو انسانی حقوق کا علمبردار ہوگا، جو ان چیزوں کو دیکھے گا، تو وہ ظاہر اچھا جج بھی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ جو کام ہے یہ بھی اسی نوعیت کا، اور میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں، بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر آپ نے بتایا کہ آپ یہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ سے اب ہم جانیں گے کہ آپ 2018 سے اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو کیا اچیومنٹس کی ہیں اس ادارے نے آپ کی موجودگی میں اب تک؟ دیکھیں جی، اس ادارے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے جو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس کو معاشرے میں، سول سوسائٹی میں اس کے وجود کو منوانا، یہ سب سے بڑا میرے لیے چیلنج تھا۔ کیونکہ جب میں نے جون 2018 میں بطور چیف انفارمیشن کمشنر اس عہدے پہ تعینات ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کمیشن کے احکامات پہ سرکاری محکمے جواب ہی نہیں دینا پسند کرتے، اور اس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پچھلے جو 2018 کے مڈل سے اب تک کی ایک بڑی طویل داستان ہے، جس کے لیے مجھے پنجاب کے کریا گاؤں شہر خود جانا پڑا۔ ابھی میں 4-5 دن پہلے ننکانہ صاحب میں ڈی سی آفس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے مرکز کا افتتاح کر کے آیا ہوں۔ کوئی 2 ہفتے پہلے فیصل آباد میں کیا ہے، کل میں اوکاڑا جا رہا ہوں، پرسوں میں ملتان میں ہوں گا، اور میں تقریباً ہر شہر کی
بار ایسوسیشن، پریس کلب، جو ایک دو بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور وہاں کے افسران سے یہ خود رابطہ کر چکا ہوں، جا کے ان سے خطاب کرتا ہوں. تو یہ بڑا ایک کٹھن کام ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اس کے وجود کو منوانے میں. نمبر 2، اب کوئی سرکاری ادارہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہمارا حکم جائے اور وہ اس کا فوراً جواب نہ دے، یا ہمارے کہنے پہ پبلک انفارمیشن کو ڈسکلوز نہ کرے. یہ دوسرا بڑا کام ہے. تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ اب پبلک انفارمیشن آفیسرز بڑی حد تک اس قانون کی جو بنیادی رموز ہیں اس سے آگاہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو ہی رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست آئے اس کو کسی خاص رجسٹر میں کیسے درج کرنا ہے. اگر کسی کو درخواست لکھنا نہیں آتی تو خود لکھ کے دینی ہے. پھر اس درخواست کے اوپر کوئی ٹکٹ یا فیس یا پیسہ نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. پھر اس شہری کی انفارمیشن کو اپنے محکمہ کے متعلقہ دفاتر سے اکٹھا کر کے 14 ورکنگ ڈیز کے اندر اس شہری کے پتہ پہ ارسال کرنا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر وہ ان میں کوتاہی کرے گا تو ہمارا کمیشن جو ہے یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں سپروائزری باڈی ہے، ریگولیٹری ان کے اوپر. سارے پنجاب بھر کے جو 4-5 لاکھ پبلک انفارمیشن آفیسرز ہیں، انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہو، مس کنڈکٹ کیا ہو، انکار کیا ہو، تو اس کی شکایات پھر ہمارے پاس آتی ہے. تو ان سارے کاموں میں الحمدللہ میں جتنی حکومت کی طرف سے مالی طور پہ جو وسائل ہیں یا ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس کی جو محدود، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑھ کے کام ہم نے کیا ہے. لیکن میں یہ یقینی بات ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے کہ سر جم خانہ کلب کا جو ہے وہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے عوام کو؟ دیکھیں، یہ رائٹ ٹو انفارمیشن چیز کیا ہے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا، اور یہ بنیادی حق کے طور پہ کیوں لاگو کیا گیا. دیکھیں، کانسیپٹ یہ ہے کہ جب شہری اپنے محلہ کی سطح پہ چاہے اپنے یونین کونسل، اپنے گاؤں، اپنے شہر کی سطح پہ، یا صوبائی یا مرکزی سطح پہ جب کسی ادارے سے کوئی انفارمیشن مانگیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک تو اس سرکاری محکمہ یا پبلک باڈی کے اندر ایک تحرک پیدا ہوگا اور وہ چھان بین کریں گے، اور اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کریں گے. پھر اگر شہری کو جب انفارمیشن ملے گی تو وہ اس کی بنیاد پہ اس کے اوپر اپنی پبلک اوپینین ایک فارم کرے گا، تنقید یا تعریف کچھ بھی ہو وہ کرے گا. تو جب شہری جن کے ٹیکسز سے پبلک فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سرکاری ادارے چلتے ہیں، تو وہ یقینی بات ہے کہ اس سے وہ جو ان کا پبلک اوپینین ہوگا، اس پبلک اوپینین سے فائدہ اٹھا کے سرکاری ادارے اپنی اصلاح کریں گے، اپنی پالیسیز بہتر کریں گے. انہیں احساس ہوگا کہ کہاں کمی اور کوتاہی ہے، کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ جو نظام ہے اس میں اس کے لیے دیکھیں، کانسیپٹ یہ ہے میڈم نتاشا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو طاقتور یا امیر طبقے ہوتے ہیں، تمام پبلک فنڈز بھی وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. انہی کی بستیوں میں سڑکیں کارپیٹڈ روڈز بنیں گی، انہی کی اسٹریٹ لائٹس لگیں گی، انہی کے علاقوں میں سکول یا ہسپتال یا دوسرے ادارے بنیں گے. جبکہ جو کچی بستیاں ہیں، جو مڈل یا لوور مڈل کلاس، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں خستہ حالی ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہے، اونچ نیچ ہے، اسی کو عیاں کرنے کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن بنا ہے. جب شہری پوچھتے ہیں کہ بھائی میونسپل جو کارپوریشن ہے لاہور کی، ذرا مجھے بتایا جائے کہ 7 ٹاؤن ہیں، ذرا مجھے تمام ٹاؤنز کے اندر جو پبلک فنڈز سالانہ یا 5 سال کی بنیاد پہ
چاہے سڑکوں, چاہے اسٹریٹ لائٹس, کسی طور پہ بھی سیوریج. تو آپ دیکھیں گے کہ جو امیر روسا طبقوں کے جو علاقے ہیں, ڈی ایچ اے ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو اخراجات ہوں گے اور جو آپ کو شادرہ یا دور دراز کے علاقوں میں یا نشتر ٹاؤن میں اس سے بہت کم ہوگا. تو شہری اس بات سے آگاہ ہوں گے, اس پہ کوشچن کریں گے, اس کے اوپر اپنی رائے عامہ بلڈ کریں گے, تو تبھی معاشرے میں ایک پبلک پریشر بلڈ ہوگا حکومت کے اوپر کہ وہ آنے والے دنوں میں اصلاح کرے, تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے. اب اسی کانٹیکسٹ میں آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ کا جو سوال ہے جم خانہ کلب, دیکھیں جم خانہ کلب کس کی ملکیت ہے؟ وہ سرکاری ملکیت ہے. سرکاری ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی ملکیت ہے. تو اگر اس کے جو 117 ایکڑ کی اراضی جو ہے کمرشل لینڈ ہے, مال روڈ کے اوپر واقع ہے, اگر اس کو جو مارکیٹ ریٹ کے اوپر اگر اس کے فنڈز, اس کی انکم اکٹھی کی جائے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 100 سکول اس کی آمدن سے, اس کے کرایہ سے ایک سال میں بن سکتے ہیں, یا 10 انڈر پاس بن سکتے ہیں. لیکن 5 یا 6 ہزار بڑے بڑے رؤسا شہر کے یا بڑے بڑے افسران کے شام کو گزارنے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے, اور وہ 117 ایکڑ جو 50 ارب روپے کی زمین ہے, اس کا جم خانہ کلب محض 5,000 روپے کرایہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لاکھوں روپے کا جو سالانہ آمدن ہو سکتی تھی, وہ رؤسا کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا, طاقتور طبقوں کے لیے. تو یہ معاشرہ کی جو اونچ نیچ ہے پبلک فنڈز کے استعمال میں, اسٹیٹ لینڈز کے استعمال میں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے, اسی کو نمایاں یا اجاگر کرنے کے لیے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے. اور اگر شہری اس کی اہمیت کو سمجھیں اور بڑھ چڑھ کے اپنے جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں وہ سوال کریں, درخواستیں ڈالیں, اور فری آف کاسٹ ہے, اور 14 دن کے اندر جواب ملنا اس میں قانون یہ ذمہ داری ہے پی آئی او کی, تو حکومتیں مجبور ہو جائیں گی کہ وہ تمام شہریوں سے یکساں سلوک کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح ہمارا پنجاب انفارمیشن کمیشن ہے, تمام صوبوں میں اور مرکز میں بھی ایک انفارمیشن کمیشن ہے. اب ہمارے جو فیڈرل انفارمیشن, پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے, انہوں نے, آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں توشہ خانہ, انہوں نے توشہ خانہ کی تفصیل ایک شہری نے مانگ لی, اور آپ نے سنا کتنا اس کے اوپر شور مچا, وہ ایک گھڑی کا ابھی تک اس کی. آپ سمجھتی ہیں کہ آئندہ کوئی پرائم منسٹر جرت کرے گا؟ اب نہیں کرے گا. جتنا اس کے اوپر شور اٹھا ہے, اور یہی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ملی ہے انفارمیشن. یہ خبر توشہ خانہ کی ہمارے اسی لا کا, جیسے ہم نے جم خانہ وائرل ہوا ہے, پھر ہم نے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا تو مجھے پرچہ دکھائیں, یہ پبلک انفارمیشن ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی حکم دیا ہوا ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے تو تمام بورڈز اور تمام پبلک انفارمیشن, پنجاب پبلک انفارمیشن کمیشن اسٹوڈنٹس کو اپنے پرچے دکھائیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے جو ایگزامینر ہیں یا جو ممتحن ہیں ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوگا کہ میرا کام دیکھا بھی جا سکتا ہے. مقصد ان ساری چیزوں کا کیا ہے؟ حکومت کی اصلاح, کہ وہ سرکاری یا پبلک فنڈز کو ایونلی یکساں خرچ کرے. جو پبلک فنکشنریز یا سرکاری عہدیداران ہیں ان کو الرٹ کیا جائے کہ آپ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے عام شہری, وہ اپنا کام اپنی پرفارمنس بہتر کریں. کرپشن کا خاتمہ ہو, اور ایک بہتر ڈیموکریسی وجود میں آئے, کیونکہ جب شہریوں کو انفارمیشن ہوگی تو وہ ظاہر ہے اپنا ووٹ اسی حساب سے ڈالیں گے. ابھی ایک ساہیوال کی ایکٹیوسٹ ہے سعدیہ مظہر, تو وہ جاننا چاہتی ہے کہ میں ساہیوال کے تمام ایم پی ایس کی مجھے بتائیں, انہوں نے اپنی ٹینیور میں کتنے بل پیش کیے, کتنے سوال کال اٹینشن نوٹسز دیے, تاکہ پتہ چلے
کتنے سوئے رہے, کتنوں نے کام تھوڑا کیا, کتنوں نے زیادہ کیا, تاکہ ہم ایک اوپینین بلڈ کر سکیں اگلے الیکشن میں کہ ان کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں, انہوں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے پتہ چلیں گی؟ RTI کے ذریعے, رائٹ ٹو انفارمیشن. اب آپ کو پتہ چلا رائٹ ٹو انفارمیشن کو امید ہے آج کی اس وزٹ کے بعد. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے آج کل جو یوتھ ہے ہماری, خاص طور پہ وہ تو دیکھتی سوشل میڈیا کے علاوہ جو نیوز وغیرہ ٹی وی پہ دیکھنا ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اس سے میسج لے رہے ہیں, یوتھ ہماری جو اس سے میسج پک کر رہی ہے, تو وہ میسج کے اس قابل ہے کہ مطلب اس پہ یقین کیا جائے, اس کے لیے ہمیں انفارمیشن لینی چاہیے فوراً؟ نتاشا نے بہت خوبصورت آپ نے بات کی. جب تک میرا یہ سارا کام یا ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا تو یوتھ کو تو بالکل نہیں پتہ چلے گا. لیکن نتاشا, مجھے تو ساری عمر پڑھائی لکھائی سکھایا گیا, میں IT کا بندہ نہیں ہوں. سر جیسے کہ آپ جو ہیں وہ آگاہی مہم شروع کرنے والے ہیں, تو وہ کہاں کہاں سے شروع کرنے والے ہیں, اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ آگاہی مہم آپ کہاں کہاں سے شروع کرنے والے ہیں؟ آگاہی مہم جو ہے میڈم نتاشا, میں آپ کی اصلاح کرنا چاہوں گا, شروع کرنے والے نہیں ہیں, کر 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 کے اب تو پتنی شاید ختم ہونے والے ہیں. میں نے پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں نے بتایا, میں پریس کلبوں میں, بار کونسلوں میں افسران کو میں کر چکا ہوں. آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی ہماری عوام کو بہت ضرورت ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ عدالت میں جو فیصلے نہیں کیے جاتے, اور میرا ایک بڑا مزے کا سوال ہے وہ پوچھنے والی ہوں جو بچپن سے میرے دماغ میں تھا اب تک ہے. آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جو جج ہے وہ فیصلہ کرنے کے بعد پین کی نب کیوں توڑ دیتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کو کس بات کا ڈر ہے یا کس چیز کی وجہ سے وہ توڑتا ہے؟ نتاشا, میرے چیف انفارمیشن کمشنر کے جو عہدہ یا سٹیٹس کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے ماضی میں زیادہ الجھی ہوئی ہیں. تو ماضی کو ویسے بھول جانا چاہیے, انسان کو آگے دیکھنا چاہیے. لیکن چلیں, میں نتاشا کے سوال کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کچھ نہ کچھ. نتاشا, یہ جو بات ہے نا کہ جج جب قتل کا فیصلہ کر کے کسی کو پھانسی کی سزا دیتے تھے تو وہ پین توڑ دیتے تھے, یہ باتیں اب قصہ پارینہ ہو چکی ہیں, پرانی باتیں ہیں. ہوتا ہوگا کسی زمانے میں, لیکن ایسی بات میں چونکہ آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں, میں خود مرڈر کیسز کے فیصلے کرتا رہا ہوں, تو کبھی ہم نے پین نہیں توڑا تھا. ہاں البتہ دل ضرور ٹوٹتا تھا کسی کو سزا دیتے ہوئے, دل ٹوٹ جاتا تھا, اور وہ میرے خیال ہے پین کے ٹوٹنے سے زیادہ بڑی چیز. افسوس ہوتا تھا اور بڑے ود ہیوی ہارٹ, دکھی دل کے ساتھ کسی کو پھانسی کی سزا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم کرے. تو فی الحال جو میرے ذمہ ٹاسک ہے وہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایک شفافیت لاؤں معاشرے میں, سرکاری اداروں میں. ہمارے قانون کا نام بھی ہے دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. شفافیت کے لفظ پہ ابھی ہم نے زور نہیں دیا, رائٹ ٹو انفارمیشن پہ زور دیا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب سرکاری ادارے کی تمام انتظامی اور مالی امور جو ہیں فوری طور پہ میسر ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفافیت, کہ جیسے پانی صاف ہو, شفاف ہو, تو آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں. تو جب شفاف پانی صاف ہوتا ہے نا, پینے کے قابل ہوتا ہے, اسی طرح جب انتظامی امور شفاف ہوں گے تو لا محالہ وہ کرپشن سے پاک ہوں گے, میرٹ پہ ہوں گے, رول آف لا ہوگا, اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. یہ شفافیت سے یہ مراد ہے. سر جیسے کہ آپ نے بتایا, اور ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.